پہلا میرا یہ سوال ہے، شب قدر کون سی رات کو ہے؟ اور اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے، دوسرا سوال، شب قدر میں کون سے اعمال کریں، یعنی کون سی، یعنی اس دن ہم کون سی عبادت زیادہ کریں جو ہمیں زیادہ یعنی کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے بہت اچھی طرح مول صاحب نے بتایا۔ اسی حوالے سے ہمارا تیسرا سوال ہے، شب قدر میں فرشتوں کا اترنے کا نزول، یعنی شب قدر میں بد نصیب لوگوں کو کیا انجام ہوتا ہے، مول صاحب اس کے بارے میں بتائیں۔ اگلا میرا سوال ہے فطرے کے حوالے سے، مول صاحب فطرہ کیا ہے نا کہ کس کو دینا چاہیے، اور فطرہ کیا کس پر واجب ہے، فطرے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل۔ کیسا آپ لوگ میرے خیریت سے ہوں گے گائز؟ ٹھیک ٹھاک ہوئیں گائز؟ آج ہے لیلۃ القدر، یعنی طاق راتوں کی رات اور آخری عشرہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبد المجید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو صاحب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ آپ کو دوبارہ ہم ویلکم کہتے ہیں ہمارے اپنے چینل پہ۔ تو آپ بتائیں کہ آپ یعنی پہلے کا فیڈ بیک کیسا تھا لوگوں کا؟ الحمدللہ بہترین تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ بہت جو ہے دوستوں نے جو ہے اچھا کمنٹ کیے، اور جو ہے اچھا جو ہے اچھا لگا دوستوں کو بہت ہی۔ جی جی، اچھا مول صاحب، جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، جاگنے کی رات ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے کچھ ہے نا سوالات، پہلے 3 سیکشن رکھتے ہیں۔ پہلے ہم جیسے ہم نے پہلے والی ویڈیو بھی ہم نے ایسے ہی کرا تھا، پہلے ہم نے سوالوں سیکشن رکھا تھا، اس کے بعد 2 بیان تھا، اس کے بعد پھر دعا تھی۔ تو سوالوں کا سیکشن شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ویسٹ کیے، ٹھیک ہے؟ تو آخری عشرہ اور لیلۃ القدر کی رات، تو مول صاحب سوالوں کا سیکشن شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے مول صاحب؟ ٹھیک ہے مول صاحب؟ تو پہلا میرا یہ سوال ہے، شب قدر کون سی رات کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر جو ہے آخری عشرے کے 5 راتوں کے اندر آتی ہے، ان میں سے ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے 21ویں شب، اس کے بعد 23ویں شب، اس کے بعد 25ویں شب، پھر جو ہے 27ویں شب، پھر جو ہے 29ویں شب۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام جو ہے 5 راتوں کے اندر جو ہے قیام کیا جائے اور اس کو جاگا جائے۔ ایک متعین نہیں ہے کہ جو ہے لازمی جو ہے شب قدر 27 کو ہی ہوگی، یا 23 کو ہی ہوگی، یا 24 کو ہی ہوگی، نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو ہے طاق راتیں جو 5 ہیں، 21، 23، 25 اور جو ہے 27 اور 29، ان طاق راتوں کے اندر جو ہے کسی بھی رات میں شب قدر آ سکتی ہے۔ اسی لیے جو ہے فرمایا کہ 5 راتوں کے اندر جو ہے طاق راتوں میں جاگ لیا جائے، تو سمجھو کہ اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے بتایا، جزاک اللہ۔ اور اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے، دوسرا سوال، شب قدر میں کون سے اعمال کریں، یعنی کون سی، یعنی اس دن ہم کون سی عبادت زیادہ کریں جو ہمیں زیادہ یعنی کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے۔ شب قدر کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد جو ہے اس رات کے اندر جو ہے نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور ذکر کا اہتمام کیا جائے، اور خصوصاً بالخصوص جو ہے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ پورے سال کا جو ہے اپنی جو سال گزر گیا اس کا جو ہے جائزہ لے لیں کہ اس سال کے اندر مجھ سے جو ہے کتنی خطائیں ہوئی ہیں، کتنے میں نے گناہ کیے ہیں، کتنے نیکی کے کام کیے ہیں، اس کا جائزہ لے کر جہاں گناہ نظر آئیں وہاں جو ہے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے خوف سے ڈرے، اور جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے 2-3 آنسو بہائے کہ یا اللہ خطا ہو گئی، یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے، آپ فضل فرما دیجئے، معافی چاہتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے، مغفرت کا اعلان فرما دیجئے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح مول صاحب نے بتایا۔ اسی حوالے سے ہمارا تیسرا سوال ہے، شب قدر میں فرشتوں کا اترنے کا نزول، یعنی اس کے بارے میں بتائیں۔ شب قدر کے اندر جو ہے تمام جو ہے فرشتے جو ہے نیچے جو ہے آتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار جو ہے جبرائیل امین جو ہے آتے ہیں، اور جو ہے یعنی عرش معلیٰ سے لے کر جو ہے پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطار ہوتی ہے،
وہ سب جو ہے شب قدر کے اندر جو ہے زمین پر نزول ہوتا ہے ان کا، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت کے بندے، محبوب بندے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کوئی قرآن کے پڑھنے کے اندر لگا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے تلاوت کرنے میں لگا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے نماز پڑھنے میں جو ہے مصروف ہوگا، کوئی جو ہے ذکر کرنے میں مصروف ہوگا، کوئی جو ہے دعا کرنے میں مصروف ہوگا، تو یہ تمام جو ہے فرشتے، نورانی فرشتے، یہ جو ہے تمام دعا کرنے والوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور تمام جو ہے فرشتوں کے سردار جو ہے حکم فرماتے ہیں کہ آج ہم جو ہے اس زمین پر آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس رات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، ہم نے ان سب کی دعاؤں کے اوپر آمین کہنا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت۔ تو ہمارے سوالوں کا سیکشن مکمل ہونا جا رہا ہے، مکمل۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کو لازمی شیئر کریں، تاکہ ایسی انفارمیشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو اسی حوالے سے ہمارا چوتھا سوال ہے، شب قدر میں بد نصیب لوگوں کا انجام، یعنی شب قدر میں بد نصیب لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے، بتائیں۔ یہ رات ایسی جو ہے، شب قدر کی رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے 4 بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ جن سے جو ہے اس شب قدر کے اندر، اس جو ہے برکت والی رات کے اندر بھی ان کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ان میں سے نمبر 1 شراب کا عادی، یعنی شراب پینے والا، اگر جو ہے شب قدر کے اندر بھی جو ہے آ جائے اور اپنی اس جو ہے گناہ سے جو ہے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، لیکن جو ہے شراب کا عادی ہے، شراب کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اس کی جو ہے مغفرت کا اعلان نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ سچے دل سے شب قدر کے اندر توبہ کر لے، معافی مانگے لے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اب صلح کر لے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگ لے اور جو ہے توبہ کر لے کہ آئندہ کے بعد میں جو ہے کبھی جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا، شراب کا جو ہے بالکل ختم کر دوں گا، یعنی چھوڑ دوں گا، پکا عہد کر لے، تو اللہ رب العزت کی ذات غفور رحیم ہے، معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نمبر 2 دوسرا بندہ وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، والد یا والدہ کا نافرمان ہو، اس بندے کی بھی جو ہے شب قدر میں مغفرت نہیں کی جاتی، اس بندے کو بھی جو ہے اللہ رب العزت کی ذات معاف نہیں فرماتے، حتیٰ یہ کہ جو ہے شب قدر کے اندر یہ بندہ اپنے والدین سے جو ہے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کے معافی مانگ لے اور اللہ رب العزت کے دربار کے اندر توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے غفور رحیم ہے، معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو ہے تیسرا بندہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے جو ہے برا سلوک کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، یا ان سے جو ہے بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کرتا ہے، قطع تعلق جو ہے ان سے جو ہے رشتہ توڑتا ہے، یعنی قطع تعلق جو ہے صلہ رحمی سے ہٹ جاتا ہے، تو اس بندے کی بھی جو ہے شب قدر میں مغفرت نہیں کی جاتی، بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ شب قدر کے اندر ان رشتہ داروں سے سچے دل سے معافی مانگ لے اور اللہ رب العزت کے دربار کے اندر توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت کی ذات غفور رحیم ہے، معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اور چوتھا وہ ہے کہ جو بندہ جو ہے اللہ رب العزت کو جو ہے، یعنی وہ بندہ جو اس رات کو بھی جو ہے اپنی گناہوں سے معافی نہ مانگے، اس رات کو بھی جو ہے اپنی جو ہے غلطیوں اور کمی کوتاہیوں سے جو ہے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جھکے نہیں، تو سب سے بڑا محروم ہے یہ شخص، سب سے بڑا جو ہے، اس سے بڑا اور کون محروم ہو سکتا ہے جو اس رات کے اندر بھی جو ہے اپنے گناہوں کی جو ہے معافی نہ مانگے، اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جھکے نہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے بہت سارے اس کے چاروں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی اور جو اس میں اچھی بات بتائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلا میرا سوال ہے فطرے کے حوالے سے۔ موسم فطرہ کیا ہے نا کہ کس کو دینا چاہیے اور فطرہ کس پر واجب ہے، فطرے کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے یکم رمضان سے لے کر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے تک اس مہینے میں جو ہے فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور ہر اس بندے کے اوپر جو ہے یہ فطرہ جو ہے واجب ہے، ادا کرنا ہے۔ اور جس طرح کے جو ہے
گھر کے اندر جو ہے جتنے بندے ہیں ان میں سے ہر ایک بندہ اپنا اپنا فطرہ دے گا۔ فطرے کی رقم جو ہے میر پرخاص کی 250 روپے ہے، 250 روپے۔ اگر 10 بندے ہیں تو 10 بندوں کا حساب لگائیں کہ 250 کے حساب سے 10 بندوں کے کتنے پیسے لگیں گے، اور وہ فطرہ ادا کرنا ہے۔ اس کا ادا کرنے کا وقت کب تک ہے؟ عید کی نماز ہونے سے پہلے یہ فطرہ ادا کر دینا ہے۔ اگر فطرہ ادا نہیں کرتا عید کی نماز سے تو جو ہے اس کو جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں پوچھ ہوگی اس کی۔ اچھا مول صاحب، مجھے اسی حوالے سے یہی سوال پوچھنا ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے، لوگوں کو بھی آتا ہوگا کہ فطرہ یہ نا جان کا ہوتا ہے یا مال کا ہوتا ہے، کائے کا ہوتا ہے؟ یہ فطرہ جو ہے ہر بندہ اپنی جو ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا جو ہے اس فطرہ ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی جو ہے جانی جو ہے پورے سال جو اللہ رب العزت نے صحت دی، پورا سال اللہ رب العزت نے کھلایا پلایا، اب رمضان کا مہینہ آ گیا تو جو ہے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے کچھ رقم خرچ کرے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات آئندہ جو سال ہے اس کے اندر بھی صحت دے اور جو ہے تمام نعمتوں سے نوازے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو غائز آپ لوگوں کو یہ جیسے میں نے بات سے پوچھی ماشاء اللہ مفتی عبدالمجیب سے، تو انہوں نے جیسے بتایا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جیسے اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے کوئی سوال کے حوالے سے تو کمنٹ لازمی کرا کریں، تاکہ ہم کمنٹس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں، آپ کے جو کنفیوژن ہم دور کریں۔ تو مول صاحب یعنی مفتی عبدالمجیب، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ لوگ 21ویں شب میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو اگر کوئی یا نا خود بیٹھنا چاہیے جیسے کہ یا نفلی طور پہ، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے بیٹھیں، کتنے دن کے لیے بیٹھنا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ماشاء اللہ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دوسرا عشرہ مکمل ہوتا ہے، پھر جو ہے 21ویں شب کو جو ہے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ مصنون اعتکاف ہوتا ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ اگر کوئی بندہ جو ہے اتنا اس کے پاس وقت نہیں ہے یا جو ہے بیٹھ نہیں سکتا تو اس کے لیے یہ صورت ہے کہ وہ نفلی اعتکاف کرے۔ جس طرح اس اعتکاف کی نیت ہے اسی طرح جو ہے اس نفلی اعتکاف کی نیت بھی یہی ہے کہ میں جو ہے ابھی مسجد کے اندر آ گیا ہوں، اتنے گھنٹے تک میں مسجد میں رہوں گا، یہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ بندہ اعتکاف میں آ جائے گا۔ اور جب دل چاہے، نفلی اعتکاف کی صورت یہ ہے کہ جب دل چاہے جو ہے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو ہے اللہ رب العزت کے گھر کا ادب احترام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو بول صاحب یہ اعتکاف کا یہ نا کتنے دن تک بیٹھ سکتے ہیں؟ اپنی مرضی پہ 3 دن بیٹھے، 4 دن بیٹھے، تھوڑا سا یہ بتا دیں۔ نفلی اعتکاف کی جو ہے اپنی مرضی ہے، جتنے گھنٹے بیٹھنا چاہیں، جتنے دن بیٹھنا چاہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف میں اپنی مرضی ہے، جتنے گھنٹے بیٹھیں یا جتنے دن بیٹھنا چاہیں۔ اس کے طریقہ کار بھی بول صاحب بتا دیں۔ مفتی عبدالمجیب یہ بتا دیں کہ جیسے کہ اعتکاف میں یا نا جو 21 کی یا شب میں بیٹھتے ہیں وہ بھی شام کے ٹائم، جو یا نا جو وہ اپنا نفلی اعتکاف ہوتا ہے وہ بھی کیا مغرب کے بعد بیٹھنا ہے یا کبھی بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہے جب بھی جو ہے اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آئے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ لازمی نہیں ہے کہ مغرب کے ٹائم بیٹھو گے تو آپ کی نفلی اعتکاف کی نیت ہو جائے گی، مغرب کے ٹائم کے علاوہ کوئی اور وقت میں بیٹھو گے تو نفلی اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف کے اندر یہ ہے جب دن میں رات میں آؤ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کی نیت ہو جائے گی، آپ کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی عبدالمجیب مول صاحب۔ میرا آخری اور بالکل آخری سوال ہے، بالکل شب قدر کی فضیلت، تھوڑا اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، پھر اب یہ سیکشن مکمل ہونے کے بعد بیان کا ہے، یعنی شب قدر کے حوالے سے بیان بھی آپ بتاتے تھا۔ یہ ہم صلاۃ التسبیح کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ جب شب برات میں میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی تھی تو اس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 10 مرتبہ پہلے پڑھ رہا ہے، کوئی 15 مرتبہ، تو صحیح ترتیب ہمیں مفتی عبدالمجیب سے ہم جانتے ہیں صحیح ترتیب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کے اندر ایک اور جو ہے نفلی عبادت کی جاتی ہے جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح 4 رکعت کے اندر جو ہے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت ہوتی ہیں اس کے اندر، تو ہر رکعت کے اندر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ جو ہے ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ہر رکعت کے شروع میں نیت باندھنے کے بعد جو ہے جب پڑھنا شروع کریں گے یہ کلمہ تو پہلے جو ہے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پہلی رکعت میں 15 مرتبہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، تیسری رکعت میں بھی پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں بھی 15 مرتبہ پہلے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جتنے یعنی ایک رکعت مکمل ہونے تک 10 مرتبہ پڑھی جائے گی، یعنی ہم حساب لگا لیں کہ پہلے 15 مرتبہ پڑھ لی، بعد میں بھی 10 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھی، پھر 10 مرتبہ پڑھی، تو اس طرح جو ہے 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ 4 رکعت میں یہ کل جتنے پڑھنی ہیں اتنی ہو جائیں گی، اور جو ہے فاتحہ پڑھ لی ہے یا اس کے بعد سورت پڑھ لی ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ السورت تو پڑھیں گے جو ترتیب ہوتی ہے نماز کی، لیکن میں کلمے کی ترتیب بتا رہا ہوں کہ کلمہ جو ہے پہلے 15 مرتبہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سوالوں کا سیکشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اول صاحب اس کے حوالے سے اگر بیان ہو جائے مختصر سا، تاکہ ہمیں پتہ چلے شب قدر کی اصلی حقیقت کیا ہے، تو تھوڑا مختصر سا بیان، پھر اینڈ میں دعا بھی ہے۔